بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو طرح کے فعل ہم نے پڑھ لیے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ اب تیسرا فعل پڑھ رہے ہیں جس کو ہم فعل امر کہتے ہیں۔ امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، آرڈر کرنا۔ تو فعل امر کا جو صیغہ ہے یہ فعل مضارع کے صیغے سے ہی بنتا ہے۔ فعل امر کا صیغہ فعل مضارع سے ہی بنتا ہے، اور اس کا قانون یہ ہے کہ فعل امر کا جو صیغہ بنانا ہو وہ فعل مضارع کے اسی صیغہ سے بنے گا۔ اب مثال کے طور پر یہ یضربو ہے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب اور معروف کا صیغہ ہے، تو اس سے جو امر کا صیغہ بنے گا وہ بھی یہی بنے گا، فعل مذکر غائب بحث امر کی ہوگی اور معروف ہوگا۔ اب اس کا طریقہ سمجھیے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یضربو کو یضربو ہی لکھیں گے، اور اس کے شروع میں لام کے نیچے زیر ہو جائے گی، اس کو ہم کہتے ہیں لام مکسور، لام مکسور۔ اب یہ ہو جائے گا لی یضربو۔ یہ ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس کے شروع میں ہم نے کیا لگا دیا؟ لام مکسورہ۔ اور دوسرا اس میں تبدیلی یہ آتی ہے کہ آخر سے اس کو ساکن کر دیتے ہیں، آخر سے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن۔ اب یضربو کا مطلب کیا تھا؟ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک شخص، غائب کا صیغہ تھا۔ لیضرب کا مطلب یہ ہوگا کہ چاہیے کہ مارے وہ ایک شخص۔ اب یہ مضارع تھا، اب مضارع سے یہ تبدیل ہو گیا کس میں؟ امر میں۔ ایک اس میں تبدیلی یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا، یضربانی، یضربانی، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ بھی وہی کہ اس کے شروع میں لام مکسور لگے گا، لیضربانی بن گیا۔ جو لام امر ہوتا ہے اس کی وجہ سے آخری حرف ساکن ہوا، اور یہ جو نون ہے یہ نون اعرابی ہے۔ یہ بار بار ہم بات پڑھ رہے ہیں کہ یہ نون اعرابی ہے۔ نون اعرابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اس کا اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ نون اعرابی ہے، تو اس کا یہ نون اعرابی ختم ہو گیا، گر گیا۔ اب یہ بن گیا لیضرب، لیضربا، چاہیے کہ ماریں وہ دو شخص۔ اسی طرح اب یضربونا ہے، اس کے شروع میں لام مکسور لگا، یہ ہوا لیضربونا۔ اس کا جو جمع کا نون ہے یہ بھی نون اعرابی ہے، تو یہ بھی نون گر گیا اور یہ ہوا لیضربو۔ لیضرب، لیضربا، لیضربو۔ اس طرح سے یہ فعل امر کے بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے چونکہ ہر ایک کے لیے صیغہ اور اس کی ترکیب الگ سے ذرا مختلف ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ذرا تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ فعل مضارع کے صیغے سے فعل امر کا صیغہ بنتا ہے۔ فعل امر کا جو صیغہ بنانا ہو تو فعل مضارع کے اسی صیغہ سے اس کو ہم بنائیں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو شروع میں لام مکسور ہو جائے گا اور آخر سے اس میں کچھ تبدیلی آئے گی۔ مثال کے طور پر اس کے اوپر پیش تھا، اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ یہ جو نون اعرابی تھا، نون اعرابی ختم کر دیا۔ اس کے آخر میں بھی نون اعرابی تھا، نون اعرابی ختم ہو گیا۔ دوسرا ہم ضمیر مرفوع منفصل علم النحو میں ہم پڑھ رہے تھے، جو مبنی کی بحث ہے، وہ مبنی کی بحث، اور اس میں اسم۔ مبنی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، اور پھر وہ تین طرح کے ہیں۔ تو کچھ اسم بھی مبنی ہیں، تو ہم اسماء جو مبنی تھے ان کو پڑھ رہے تھے، تو ان میں آتا ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر مرفوع منفصل میں جیسے میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ ضربا، ضربا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مارا اس ایک شخص نے۔ اسی طرح یضربو، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک شخص۔ اب ہم نے آج امر کا پڑھا لیضرب،
چاہیے کہ مارے وہ ایک شخص. یہ جو وہ ایک شخص کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہوا، اس کو ہم کہتے ہیں ہوا، یعنی واحد ہو، مذکر ہو اور غائب ہو، تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہوا. تو یوں سمجھ لو کہ یہ ضربہ کے اندر بھی ہوا کا معنی مفہوم ہے، یضربو کے اندر بھی ہوا کا معنی مفہوم ہے، اور لیضرب کے اندر بھی ہوا کا معنی مفہوم ہے. تو اسی طرح لیضربانی میں ہما، یضربون میں ہم. اسی طرح جو آگے مؤنث کے صیغے ہوں گے ہیا، ہما، ہن، اور جب حاضر کے صیغے ہوں گے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. انا کا مطلب میں اور نحن کا مطلب ہم سب. تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے اور یہ مبنی ہوتے ہیں، تو ان کا اعراب کسی صورت بھی تبدیل نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 پڑھیں گے. واو کا مطلب اور، اس کا مطلب جب. یہ ان کے معنی یاد رکھیں. واو کا مطلب اور، اس کا مطلب جب. قلنا ہم نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم نے کہا. اور جب ہم نے کہا للملائکتی، لام کا مطلب کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب قالا یا قول کے لفظ کے بعد لام آتا ہے تو اس کا مطلب سے آتا ہے. ہم نے کہا ملائکہ سے، اور ملائکہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں سے. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدو، تم سجدہ کرو. آج ہم نے امر کا صیغہ پڑھا ہے لیکن وہ غائب کا صیغہ پڑھا ہے. اسجدو تم سجدہ کرو یہ حاضر کا صیغہ ہے، انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے. لی آدم، آدم کو، فا کا مطلب پھر، سجدو سجدہ سجدہ کیا اس ایک نے، سجدہ سجدہ کیا ان دو نے، سجدو سجدہ کیا ان سب نے. فسجدو پھر سجدہ کیا ان سب نے. الا کا مطلب مگر. ابلیس نے. سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے. ابا اس نے انکار کیا. ابا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے انکار کیا. واو کا مطلب اور. استکبارہ اس نے تکبر کیا، اس نے تکبر کیا. واو کا مطلب، کانا کا مطلب تھا، کانا کا مطلب تھا. من کا مطلب سے. الکافرین کافروں میں سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ فرشتوں کو بتایا تھا کہ وہ میرے خلیفہ ہوں گے، اور علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا. علم کے ذریعے سے ان کی برتری فرشتوں پر ثابت ہوئی. جب ان کی برتری ثابت ہو گئی اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی اللہ کے نائب اور اللہ کے خلیفہ ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نمائندہ ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو اور جو فرشتے تھے ان تمام کو حکم دیا، اور جتنی باقی چیزیں تھیں مخلوقات تھیں ان تمام کو بھی حکم دیا کہ تم سارے کے سارے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا اس کو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ اور جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا لآدم تم سجدہ کرو آدم کو. جس طرح دنیا کے اندر بھی بادشاہ جب اپنا کسی کو نائب بناتے ہیں تو اس کے بعد پھر لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے پاس جائیں، اس کے پاس تحفے تحائف لے کر جائیں، اس کو سلامی پیش کریں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا تو فرشتوں سے کہا کہ تم سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا اس میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا. جس طرح ہمارا قبلہ ہے، ہم سجدہ کو تو اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں،
لیکن جو بیت اللہ ہے وہ ہمارا قبلہ ہو گیا کہ ہم اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، ایک بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کروایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم، حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی کو ثابت کرنے کے لیے سب کو حکم دیا گیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، ہماری شریعت میں بھی سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں کو حکم دیا، فسجدوا، پھر ان تمام نے سجدہ کیا، اس لیے کہ وہ اس بات کو مان چکے تھے، تسلیم کر چکے تھے کہ اب نائب اور خلیفہ جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ الا ابلیس، مگر ابلیس نے، اس نے سجدہ نہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا کے اندر جنات آباد تھے، تو جنات نے یہاں پر خون ریزی کی، فساد کیا، لڑائی جھگڑے کیے، قتل و غارت کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں سے، تو ان میں سے بہت سے جنات قتل کر دیے گئے، بہت سے جنات کو پہاڑوں پر، جنگلات میں بے آباد کر دیا گیا۔ یہ جو ابلیس تھا یہ بہت عبادت گزار تھا، تو یہ فرشتوں کی سفارش کی بنیاد پر یہ فرشتوں کے اندر شامل ہو گیا۔ فرشتوں نے سفارش کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ تو بہت نیک ہے اور یہ تیری بڑی عبادت کرتا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، تو اس نے فرشتوں سے سفارش کروائی اور اس نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ تو جب حکم ہوا فرشتوں کو بھی کہ تم سجدہ کرو، تو چونکہ یہ بھی فرشتوں کی جماعت میں اس وقت موجود تھا، تو اس کو بھی حکم ہوا کہ تم بھی ساتھ سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ چاہتا تھا کہ اب نائب اور خلیفہ مجھے مقرر کر دیا جائے، اب میں نائب اور خلیفہ بن جاؤں۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے اندر کی حسد کی آگ جو تھی وہ بھڑکی، اور اس نے اس حسد کی وجہ سے وہ انکار کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر بھی فرمایا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کے جملے بولے کہ ان کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، میں ان سے اعلیٰ ہوں، میں ان سے افضل ہوں، وہ مجھ سے کمتر ہیں، تو یہ جملے اس نے کہے۔ تو یہ جو حسد تھا، اس حسد کی بنیاد پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا انکار بھی کیا۔ اب اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، خود کو بڑا جانا کہ میں بڑا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کا جو وصف ہے وہ اوپر کو اٹھنا ہے، اور جو زمین کا وصف ہے، مٹی کا وصف ہے، وہ عاجزی ہے، انکساری ہے۔ تو اس نے کہا میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، تو اس نے تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے تھا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ترجمہ ہوگا اور ہو گیا کافروں میں سے، یعنی اللہ کے علم میں تو یہ پہلے ہی تھا کہ یہ اس طرح اس کی حالت ہوگی، کیفیت ہوگی، اور یہ یعنی کافروں میں سے ہوگا، اب لوگوں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ کافر ہے، تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں میں سے تھا۔